السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ذریعہ اسلام۔ ہمارے بیان کو اینڈ تک سنیے اور چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگر آنکھ کوئی غلط کام کر رہی ہے تو سمجھ لینا دل خراب ہو چکا ہے۔ فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں کسی سے۔ دل چاہتا ہے قدم گناہ کی طرف بڑھتے ہیں، دل چاہتا ہے زبان پھسل جاتی ہے، دل چاہتا ہے کان مغلظات یا گانے سننے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، تو سارا معاملہ جو ہے وہ دل کا ہے۔ ہاتھ پیر گندگی سے آلودہ ہو جائیں تو پانی سے صاف کر لیجئے۔ دل تک تو پانی پہنچتا بھی نہیں ہے ہاتھ سے، آپ کیسے اس کو صاف کریں گے؟ جب دل گندا ہو چکا ہے تو اس کی صفائی کیسے ہو؟ دل کی پاکیزگی کیسے ہو؟ دل کی صفائی کیسے ہو؟ کرتے ہیں دل کی فکر نہیں کرتے۔ دل کو سنوارو، اس لیے کہ قرآن نے کہا قد افلح من تزکا، مراد کو وہ پہنچا جس نے ستھرائی حاصل کی یا جو ستھرا ہوا۔ بغیر دل کی صفائی کے انسان مراد کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دل گندا ہو چکا ہے، اور اس کی گندگی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ نیکیوں میں اچھا نہیں لگتا، گناہوں میں طبیعت کو اچھا لگتا ہے۔ آج لوگوں کو مسجد میں اچھا نہیں لگتا، تلاوت ہوتی ہے تو آدمی کو بے چینی ہوتی ہے۔ یہ دل کی بیماری کی وجہ ہے، یہ دل گندا ہو چکا ہے۔ تو اب یہ دل کو کیسے سنوارا جائے؟ تو چونکہ میرا آپ سے کئی قسم کا رشتہ ہے، تو میری پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم سب مل کر اپنے قلب کی اصلاح کی فکر کریں، تاکہ ہمارا دل صاف ستھرا ہو جائے تو انشاءاللہ العظیم ہمارا وجود بھی سلامت رہے گا، اور دل کے صاف ستھرے ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کامیابی اور کامرانی بھی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان و امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دل کی اصلاح کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جس سے دل کا تزکیہ، دل کی صفائی اور دل کے حالات کو سنوارا جاتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا توبہ۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی پلیٹ گندی ہے اور اس میں آپ کو لا کر کے کوئی بریانی پیش کرے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بریانی تو اچھی تھی، لیکن برتن خراب ہو تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن اگر برتن صاف ستھرا ہے تو اس میں کوئی دال لا کر کے بھی کھلائے گا تو طبیعت خراب نہیں ہوگی۔ برتن صاف کرو۔ تو دل ایک برتن ہے، یہاں تک کہ اولیاء کرام کے دل کے حوالے سے فرمایا گیا وہ اللہ عز و جل کے پیالے ہیں، اور اللہ اپنا جام توحید اللہ کے ولیوں کے دل سے پلایا کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے ولیوں کے دل ایسے ہیں کہ جو ان کے قریب ہوتا ہے اسے جام محبت الہی نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ پیالہ بتایا گیا اولیاء کے دل۔ تو ہم سب کا دل گندا ہے، سب کا دل الا ماشاءاللہ ایک دم پرا گندا۔ اگر جھانک کر دیکھیں گے تو دل میں سوائے گندگی کے اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اب میں ان گندگیوں کا تذکرہ کرنے جاؤں تو اس میں وقت نکل جائے گا، لیکن آج دل کی صفائی کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں
تاکہ آج کی نشست میں احوال قلب کی اصلاح کا پہلا دستور آپ سیکھ کر کے یہاں سے اٹھیں انشاءاللہ العزیز۔ توبہ، اس کے حوالے سے فرمایا گیا دل کے احوال کو سنوارنے کے لیے، دل کے حالات کو سنوارنے کے لیے، دل کے گناہوں کو، دل کے دھبوں کو مٹانے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے۔ اب توبہ ہے کیا؟ کیا اس طرح سے کان پکڑ لینا توبہ ہے، گال پہ 2 تماچا مارنا توبہ ہے؟ آج میں آپ کو توبہ کا ایک نیا مفہوم سمجھاتا ہوں، اور میں یقین کے ساتھ انشاءاللہ کہتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس چیز کو سمجھنے کے بعد اپنے دل کے گندے ہونے کا احساس اور اس کا علاج بھی انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ توبہ کا کیا معنی ہے؟ توبہ اس معنی کا نام ہے جو 3 چیزوں سے عبارت ہے: علم، حال اور عمل۔ توبہ 3 چیزوں سے عبارت ہے: علم، حال اور عمل۔ علم، گناہوں کے نقصانات کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ بھئی آپ دیکھیں نا، کورونا کی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے؟ یہی تو کہہ رہا تھا پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے، بندہ توبہ کی طرف بڑھا۔ گھر میں کوئی بیمار ہوا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے۔ بچی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے۔ روزی میں تنگی ہوئی، بندہ فوراً احساس میں آتا ہے کہ کس گناہ کی سزا ہے۔ بیمار ہوا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا۔ ایکسیڈنٹ ہوا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے۔ مال میں خسارہ ہوا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے۔ بچہ ہاتھوں سے نکل گیا، غلط راستے پہ چلا گیا، باپ کہتا ہے پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے۔ یہ علم ہے نا۔ اس علم نے گناہوں کے نقصانات کا احساس دلایا کہ نقصان کا علم جیسے ہی ہوا، اسی کے ساتھ ہمیں گناہ کا علم بھی ہو گیا۔ جیسے نقصان ہمارے سامنے آیا، ہمیں گناہ کا علم آ گیا کہ یہ نقصان گناہ کی وجہ سے ہوگا۔ لیکن ایک بات خاص طور پر بتاؤں، وہ علم جو ہم نقصانات کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اور نقصانات کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ کی سزا کے طور پر ہے، یہ نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مال کا نقصان کچھ بھی نہیں ہے، اولاد کے سلسلے میں نقصان کچھ بھی نہیں ہے، طبیعت کے سلسلے میں نقصان کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اور اس بندے کے درمیان حجاب آ جاتا ہے، پھر ایک پردہ آ جاتا ہے۔ اب اس پردے کی وجہ سے نہ اسے خدا کے احکام پر عمل کرنے کا جی چاہتا ہے، نہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے اندر طبیعت لگتی ہے، نہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں سکون ملتا ہے۔ ایک حجاب آ گیا اس کے اور رب کے درمیان۔ پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے بدن میں سستی، رزق میں تنگی اور عبادت کے اندر سستی جب پیدا ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میری زبان سے اللہ کا نہ کوئی ناپسندیدہ جملہ نکلا ہے جس کی وجہ سے میں اس پریشانی کا شکار ہو چکا ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ مال کے نقصان سے ہمیں یہ احساس تو ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ہے، اولاد کے نقصان سے یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ہے،
لیکن ہمیں اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے اور رب کے درمیان جو حجابات آ چکے ہیں کہ اب نہ ہمارے دل میں کوئی رب کو پانے کی تڑپ ہے، نہ اس کی اطاعت کی تڑپ ہے، نہ اس کی بندگی کی تڑپ ہے، نہ سجدے کی تڑپ ہے، نہ ذکر کی تڑپ ہے، یہ کوئی تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس نقصان کو بندہ بڑا نقصان نہیں سمجھتا، حقیقی نقصان یہی ہے۔ اس کو آپ ذہن کے اندر رکھیں، اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو دولت نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو یہ علم جس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ کو اور مضمون سے قریب ہونے کا موقع ملے گا۔ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک قمیض زیب تن کی ہوئی تھی اور دوسرا قمیض ان کا پھٹا ہوا تھا، تو چاندنی رات کے اندر چھت پر بیٹھ کر کے وہ قمیض سی رہی تھی، اچانک بادشاہ کی سواری وہاں سے گزری اور مشعل ان کے ہاتھ میں تھی، ان کے خدام کے، تو روشنی بہت تیز پھیلی، تو حضرت رابعہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس روشنی سے میں جلدی جلدی جو ہے اپنا قمیض سی لوں، اس لیے کہ قافلہ گزر جائے گا تو اس کے بعد روشنی بھی چلی جائے گی تو مجھے سلنے میں وقت لگ جائے گا۔ اس روشنی سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے قمیض سی لیا، پھر اس کے بعد اس قمیض کو پہن کر انہوں نے نماز پڑھی تو نماز میں لذت نہیں ملی، مزہ نہیں آیا نماز کے اندر۔ نمازوں کو بار بار دوہرا رہی اور کہہ رہی پتہ نہیں کیا بات ہے، قمیض وہی ہے جسے اکثر میں پہنا کرتی تھی، لیکن آج نماز میں مجھے وہ لذت کیوں نہیں مل رہی۔ انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ قمیض چینج کی اور دوسرا قمیض جیسے ہی انہوں نے پہنا تو نماز میں ملنے والی پہلے والی لذت وہ لوٹ آئی۔ اس کے بعد حضرت رابعہ گردن جھکا کر اپنے قریب سے عرض کرتی، میرے مولا اس قمیض میں ایسی کیا کمی تھی جس کی وجہ سے تو نے عبادت کی لذت چھین لی؟ جواب آتا ہے، میری بندی کیا تو نے بادشاہ کے خدام سے مشعل کی روشنی لینے کی اجازت لی تھی؟ بغیر اس کی اجازت کے تو نے اس روشنی سے فائدہ اٹھایا تو ہم نے تیرے سینے سے عبادت کی لذت کو چھین لیا۔ تو انہیں احساس ہوتا تھا ہم تو ایک فرض سے سبکدوش ہونے کے لیے نماز پڑھتے، لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، قرب خدا کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے نہیں پڑھتے، گناہوں سے بچنے اور نماز اس طرح سے پڑھیں کہ اس کی وجہ سے گناہوں سے بچیں، اس غرض سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہم تو بس آئے، وضو کیا، جلدی سے سر پہ رکھے، اللہ اکبر، بس چل دیے، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے، بس ایک فرض ہم نے سر سے اتار دیا۔ اللہ والوں کا معاملہ یہ ہوتا کہ انہیں فوراً پتہ چل جاتا، حجاب آ جاتا فوراً، اور اسی حجاب کی بنیاد پر وہ پھر کفارے کے اندر آپ کو معلوم ہے کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، صرف ایک اتنے سے داغ کی وجہ سے اس داغ کو دھونے کے لیے کئی رکعتیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس داغ کو دھونے کا سوائے اس کے اور کیا طریقہ ہوگا، کہ قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔